آج طبیعت کچھ ناساز ہے، خیال تھا تھوڑی بہت گفتگو کر لوں گا، مگر مجھے کوئی اچھی بات سوجی نہیں رہی۔ استغفر اللہ شیخ صاحب، استغفر اللہ۔ اچھا تو میں شیخ ہوں، تو پھر تم کون ہو بتاؤ؟ مرید قبول کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی شیخ صاحب۔ کیا ہوتا ہے مرید؟ بعض لوگ مدرسوں سے فارغ التحصیل ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں، میں اپنے معمولی علم کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ اس کے معنی بتاؤں۔ مرید ارادے سے نکلا ہے، اپنے ارادے کو اللہ کے سپرد کر دینے والا، خود کو فنا کر دینے والا، جس سے اپنے خالق کی پہچان ہو جائے، اس نیک اور خالص وجود کو کہتے ہیں مرید۔ تمام مخلوقات مرید ہیں۔ علی تائیگو، تو کیوں نہ اپنے خالق کی پہچان کے لیے پیر مرید کا فرق ختم کر دیں؟ استغفر اللہ۔ تو یعنی مرید تسلیم و رضا کا نام ہے، مگر یہ عمل ہونا چاہیے دل سے۔ دین اسلام سر تسلیم خم کرنے کا نام نہیں کیا۔ رب کے معنی کیا کرنا ہے؟ تربیت دینا۔ تو یعنی مرید دل کی گہرائیوں سے خود کو حق کے سپرد کر دیتا ہے۔ دیکھو، تم حضرت علی کی زندگی پر غور نہیں کرتے؟ طریقت کے جتنے بھی سلسلے وجود میں آئے ہیں انہی تک کیوں پہنچتے ہیں آخر؟ کیونکہ وہ عالم کی تخلیق کا سبب بننے والے رسول کریم کی ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے سچے مرید تھے۔ سر تسلیم خم کر دینا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سنت ہے اور تربیت بھی ہے۔ تاریخ کی کتابیں پڑھی تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کارنامہ جنگ کے میدان میں دشمن کو زیر کر لینا نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل کارنامہ تھا حق کے میدان میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا تھا۔